السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو دو دعائیں بتاؤں گی۔ دونوں ہی بہت چھوٹی ہیں لیکن بہت ہی اچھی ہیں، بہت پیاری دعائیں ہیں۔ پہلی دعا تو ہے ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارے معاملات درست فرما دے۔ یہ اصحاب کہف کی دعا ہے۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے، وہ بچے تھے یا وہ نوجوان تھے کہ اس وقت روم کی جو سلطنت ہے نا، وہ بہت زیادہ شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پیروی کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ ان کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا دقیانوس، اور وہ جو ہے وہ کسی کو بھی جو اونلی ون گاڈ ہے، توحید، اس پر نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ تو اس وقت کچھ نوجوان جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا کسی سے، اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، قائم رہے، اور لوگوں نے انہیں جب پنش کرنا چاہا، انہیں مارنا چاہا، تو وہ دوڑ گئے اور بھاگ کے وہ پہاڑوں میں چلے گئے، اور وہاں انہیں ایک غار ملا اور غار کے اندر چھپ گئے۔ جب غار کے اندر چھپے تو انہوں نے ساتھ یہ دعا بھی مانگی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے بادشاہ کے تو بہت سارے جو ہیں ہرکارے یا پھر وہ پولیس مین یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں، وہ تو ڈھونڈ سکتے ہیں نا، وہ تو ہر جگہ پھیل جاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست فرما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بہت اچھی طرح سن لی اور قبول کر لی، اور ان کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے درست کر دیے، کوئی ان تک نہیں پہنچ سکا، اور کہ جو ان کو شرک پر مجبور کر سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار کے اندر سلا دیا، ایک نیند کا غلبہ ان کے اوپر آ گیا اور وہ سو گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ یہ جتنے بھی تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، جتنے بھی تھے وہ سارے سو گئے، اور سونے کے دوران انہیں بالکل کوئی تنگی ترسی، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ کسی نہ مچھر، نہ مکھی نے، نہ کسی اور کیڑے وغیرہ نے کسی نے کاٹا ہے، اور وہ کروٹیں بدلتے رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج بھی ان سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ جب صبح ان کے ٹائم سورج نکلتا تو ان کو روشنی نہیں پڑتی تھی، اور جب وہ شام کو غروب ہوتا تب بھی نہیں پڑتی تھی۔ تو وہ آرام سے سوئے رہے، اور اتنا زیادہ سوئے رہے اور کروٹیں بھی بدلتے رہے کہ اگر انہیں کوئی دیکھتا تو یہ کبھی بھی نہ سمجھتا کہ یہ زندہ نہیں ہے، وہ یہی دیکھتا کہ یہ کوئی سو رہے ہیں، کروٹیں وغیرہ بدل رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ اٹھے ہیں 300 ایئرس کے بعد، بلکہ 309 ایئرس کے بعد جب وہ اٹھے ہیں، اور وہ کھانا لینے کی نیت سے ان میں سے ایک جب باہر گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 300 ایئرس پہلے چھپ گئے تھے، کہیں غار وغیرہ میں چلے گئے تھے، اور ہم ان کی سٹوریز سنا کرتے تھے، تو پھر لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو ایک تو ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین بھی پکا ہو گیا، اور دوسری بات یہ کہ انہیں بہت زیادہ عزت دی انہوں نے، اور کہنے لگے کہ ہم یہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی یہ ایک دو دعا بھی بہت اچھی طرح قبول کی، اور دوسرا ان کے معاملات ایسے درست کیے کہ ان کا نام قرآن پاک میں رہتی دنیا تک رکھا، یعنی کہ ان کا ذکر خیر جو ہے، جو اچھے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ وہ بہت نیک بندے تھے، شرک سے بچنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔
تو بچوں میں ایک دفعہ پھر یہ دعا پڑھ دیتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ جب آپ لوگوں کو بھی مسئلے کا کوئی حل نہ نظر آ رہا ہو تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے نوازے گا۔ ویسے اپنی پوری کوشش تو کرنی چاہیے معاملہ حل کرنے میں، لیکن پھر بھی جب معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو پھر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ دعا یہ ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اچھا بچوں، جو دوسری دعا ہے یہ تو انتہائی اچھی ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ اس کا ترجمہ یہ ہے، پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ پر اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے، یا اتارنے والا ہے، یا مہمانی کرنے والا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام تو بہت عرصہ تک زندہ رہے تھے، 950 ایئرز 900 ایئرز تو انہوں نے صرف تبلیغ ہی کی تھی، لوگوں کو میسیج ہی دیا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور ہر وقت ان کو بتاتے تھے کہ یہ سیدھا رستہ ہے اور یہ سیدھا رستہ نہیں ہے، جو اب الٹے سیدھے کام کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں اور نیک کام کیا کریں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جب واپس جانا ہے تو جواب دینا ہے۔ لیکن وہ لوگ مانا ہی نہیں کرتے تھے۔ آخر 900 ایئرز تبلیغ کرتے کرتے جب انہیں گزر گئے تو پھر انہیں ایک دن نہ بہت وہ ہوپلیس ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ ان سب کو تو ختم ہی کر دے، ان میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ پر ایمان لائے گا، یہ تو سارے شرک پر ہی قائم ہے، کوئی بھی توحید پر نہیں آنا چاہتا، یعنی کہ ایک اللہ کو کوئی بھی نہیں ماننا چاہتا۔ تو یا اللہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچانا کہ جو شرک پر قائم ہو، اگر ایسے ہی رہے یہ تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تو ایک کشتی بنا اور اپنے جو ساتھی ہیں وہ ان کو اور کچھ جانوروں کو بھی اس کے اندر بٹھا لینا، اور پھر دیکھنا میں ایک فلڈ لاؤں گا اور اس میں یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے جب کشتی بنا لی اور اس میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کی بھی ایک دعا تھی، وہ تو میں ابھی اس ٹائم نہیں بتا رہی، تو بیٹھ کے اس کے بعد وہ کشتی چلتی رہی، فلڈ آیا، فلڈ نے سارا کچھ بہا دیا۔ اب سوائے ان کی کشتی کے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے صرف وہی بچے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کہیں کہ کل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ پر اتارنا، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے، بہترین اتارنے والا ہے۔ یعنی اب مجھے جہاں پہ آپ لے کے جائیں گے وہاں پہ بہت اچھے لوگ ہوں اور اچھی زمین ہو، اور جہاں پہ اب چونکہ کوئی بھی چیز نہیں بچی تھی، کوئی نہ کھانا بچا ہوا تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے سہارے کوئی اللہ تعالیٰ نے گھر بھی سارے کے سارے اس میں تباہ کر دیے تھے، اب کوئی گھر بھی نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، تو اب وہ پریشان تو تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور انہیں برکت والی جگہ پر اتارا، ایسی جگہ پر اتارا کہ اس کے بعد جو ان کے ساتھی تھے وہ بالکل توحید پر ہی قائم رہے اور ان کا ساتھ دیتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے رہتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ دعا اس وقت مانگ لینی چاہیے جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ آگے کیسا معاملہ، کس طرح کے لوگ ہمیں ملیں گے، یا ہمیں بعض اوقات کسی جگہ رش ہوتا ہے، یا بعض اوقات کسی سے ڈر خوف آ رہا ہوتا ہے، اور یا کسی نئی جگہ پہ ہم نے جانا ہے، تو پھر ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم جس جگہ جا رہے ہیں، ہم جہاں جائیں وہ اچھے لوگ ہی ہوں اور ہمیں ہمارے لیے بابرکت ہی ثابت ہوں۔ تو بچے یہ دونوں دعائیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں بھی۔ یعنی آپ کہیں بھی جانے لگے، یہ جو عربی میں ہے نا، یہاں منزلم مبارکن، منزلن کا مطلب عربی محاورے میں دراصل میزبانی کے مفہوم میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو میزبان ہیں ہمارے وہ ہمیں بہت اچھے والے ملے۔ تو بچوں آپ نے بھی کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں،
تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا بچوں، آج کی دعا اتنی ہی۔ اللہ حافظ۔